کہ اگر کوئی شخص فجر کے وقت مسجد میں آئے اور جماعت قائم ہو چکی ہو، اس نے سنت فجر ادا نہ کی ہوں، تو وہ سنت فجر ادا کر کے جماعت کے ساتھ شریک ہو یا سنت فجر ادا کیے بغیر وہ جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے۔ اور اگر کسی بندے نے سنت فجر فرضوں سے قبل ادا نہیں کی تو پھر وہ سنت فجر کس وقت ادا کرے، اس عنوان کے ساتھ آج ہم حاضر خدمت ہیں۔ سب سے پہلے یہ سماعت فرما لیں کہ اگر کوئی بندہ مسجد میں آئے اور اس نے سنت فجر ادا نہیں کی اور جماعت کھڑی ہو چکی ہے، اس بندے کا ظن غالب یہ ہے کہ میں اگر سنتیں ادا کروں تو پھر بھی میں جماعت کو پا لوں گا، جماعت کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے یہ سنت فجر ادا کرے، پھر اس کے بعد یہ جماعت میں شریک ہو جائے۔ لیکن سنت فجر اس نے اس وقت کہاں کھڑے ہو کر ادا کرنی ہے، یہ بھی سن لیجئے کہ سنت فجر ادا کرنے کے لیے اس نے اسی صف میں کھڑا نہیں ہونا جس صف میں لوگ فرض جماعت کی ادائیگی کے لیے پہلے سے کھڑے ہیں، اور اس صف کے متصل پیچھے بھی اس نے کھڑا نہیں ہونا۔ اس نے مسجد کے جس حال میں نماز ہو رہی ہے اس کے علاوہ کسی دوسرے حال میں سنت فجر ادا کرنی ہے، اور اگر یہ اسی حال میں ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر کسی ستون کے پیچھے کھڑا ہو کر، کسی الگ کونے میں کھڑا ہو کر یہ سنت فجر ادا کرے، بالکل ان کے متصل پیچھے کھڑے ہو کر سنت فجر ادا نہ کرے۔ بالکل پیچھے سنت فجر کھڑے ہو کر ادا کرنا یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اور اگر کسی کی سنتیں رہ گئی ہیں، اس نے ادا ہی نہیں کی، وہ جماعت کے ساتھ شریک ہو گیا، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب کا انتظار کرے، طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد یہ وہ سنتیں ادا کرے جو سنتیں اس کی فجر سے پہلے رہ گئی تھیں۔ متصل نماز فجر کے فوراً بعد طلوع آفتاب سے پہلے پہلے سنتیں ادا کرنا اس کا درست عمل نہیں ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس سلسلہ میں ہمارے سامنے بہت سارے اصحاب رسول کا طریقہ موجود ہے۔ حضرت مالک بن مغول رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ ایقظت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما لصلاۃ الفجر، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو نماز فجر کے لیے جگایا، وقد اقیمت الصلاۃ، اور جماعت کھڑی ہو چکی تھی، فقام، آپ کھڑے ہوئے، فصلی رکعتین، آپ نے 2 رکعتیں ادا فرمائیں۔ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے پہلے 2 سنتیں ادا فرمائیں، حالانکہ جماعت کھڑی ہو چکی تھی، جماعت کے کھڑا ہونے کے باوجود بھی آپ نے پہلے سنت فجر ادا فرمائیں اور پھر آپ جماعت میں شریک ہوئے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہ کان یدخل المسجد، بے شک وہ مسجد میں داخل ہوتے تھے، والناس صفوف فی صلاۃ الفجر، اور لوگ نماز فجر کے لیے صفوں میں کھڑے ہوتے تھے، فیصلی رکعتین، تو آپ 2 رکعتیں ادا فرماتے، فی ناحیت المسجد، مسجد کے کسی کونے میں، کسی گوشے میں، ثم يدخل مع القوم فی الصلاۃ، پھر آپ لوگوں کے ساتھ جماعت میں شریک ہوتے تھے۔ یہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل مبارک ہے کہ آپ پہلے سنت فجر ادا کرتے اور پھر آپ جماعت کے ساتھ شریک ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ انہ داخل المسجد، کہ بے شک وہ مسجد میں داخل ہوئے، والامام فی الصلاۃ،
اور امام حالت نماز میں تھا، فصلی رکعتي الفجر، تو انہوں نے پہلے فجر کی 2 رکعتیں ادا فرمائیں، یعنی 2 سنتیں ادا فرمائیں، پھر اس کے بعد آپ نماز میں شریک ہوئے۔ اس حدیث پاک کو امام طحاوی اور امام طبرانی دونوں نے روایت کیا ہے، اور یہ درجہ حسن کی حدیث پاک ہے۔ یہ سارے آثار اصحاب رسول کا عمل ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ فجر کے وقت مسجد میں آئے تو جماعت کھڑی ہو چکی ہو، تو اس بندے کو فوراً جماعت میں شامل ہونے کی حاجت نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ فوراً ہی جماعت میں شریک ہو جائے اور وہ سنتیں ادا نہ کرے۔ اگر اس کو یقین ہے، ظن غالب ہے کہ وہ سنتیں ادا کر کے بھی جماعت میں مل جائے گا، پھر بھی وہ پہلے سنتیں ادا کرے اور اس کے بعد وہ نماز میں شریک ہو۔ اب اگر کسی بندے کی سنت کی فجر کی سنتیں رہ گئی ہیں اور وہ ان کو ادا نہیں کر سکا فرضوں سے پہلے، تو پھر اس نے وہ سنتیں کس وقت ادا کرنی ہے؟ اس سلسلہ میں جو لوگوں کے ہاں غلطی پائی جاتی ہے کہ وہ نماز فجر کے فوراً بعد ہی سنتوں کی ادائیگی شروع کر دیتے ہیں، فقہ حنفی کے مطابق یہ درست طریقہ نہیں ہے، اور اس سلسلہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہا عن الصلاة بعد العصر حتی تغرب الشمس، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز عصر کے بعد غروب آفتاب تک نماز ادا کرنے سے منع فرمایا، کہ غروب آفتاب سے پہلے پہلے تم نماز ادا نہیں کر سکتے، غروب آفتاب کے بعد تم نے نماز ادا کرنی ہے۔ وعن الصلاة بعد الصبح حتی تطلع الشمس، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طلوع آفتاب، طلوع صبح صادق کے بعد، نماز کے فرض ادا کرنے کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پہلے نماز ادا کرنے سے ہمیں منع فرمایا کہ نماز فجر کے وقت میں تم نے اس وقت تک کوئی اور نماز ادا نہیں کرنی جب تک سورج طلوع نہ ہو جائے۔ سورج طلوع ہونے کے بعد جو تم نماز ادا کرنا چاہو تو وہ کر سکتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم یصلی رکعتي الفجر، کہ جس شخص نے فجر کی 2 رکعتیں نہیں پڑھی، فجر کی 2 سنتیں ادا نہیں کی، فَلْيُصَلِّهِمَا بَعْدَ مَا تَطْلُعَ الشَّمْسِ او کما قال علیہ السلام، کہ پھر وہ سنت فجر کو طلوع آفتاب کے بعد ادا کرے۔ اس حدیث پاک کو امام ترمذی نے نقل فرمایا ہے اور اس کی سند بھی صحیح ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول پاک موجود ہے کہ جب کسی کی سنتیں رہ جائیں فجر کی تو پھر طلوع آفتاب سے پہلے وہ نہ پڑھے، طلوع آفتاب کے بعد جب سورج بلند ہو جائے، اور اس کی مقدار 20 منٹ ہے کہ طلوع آفتاب کے 20 منٹ بعد بندہ جو بھی نماز ادا کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔